علماء کرام، دل کو باڑی اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، کافی دیر سے آپ کے درمیان علماء کرام خطاب کر رہے تھے اور بہت ہی زیادہ قیمتی باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے، آپ لوگ اتنی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی آخری پہر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہیں اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ جامعہ حسنہ للبنات کے زیر اہتمام اور اس بنات سے جڑے ہوئے جتنے بھی حضرات ہیں اور اس بنات کے تعلق سے ہی یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ مدرسہ نور الہدیٰ، اور ابھی آپ نے حسنہ کے نام سے ایک سہ ماہی مجلہ بھی آپ نے دیکھا کہ اجرا کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے رب العالمین ہم سب کو اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی یوٹیوبر حضرات آئے ہوئے ہیں ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ یوٹیوبر والے تھمبنیل جو آپ لوگ بنائیں گے وہ تھمبنیل اس طریقے سے نہ بنائیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشانی میں پڑ جائیں۔ سمپل طریقے سے آپ لوگ تھمبنیل بنائیے، جس موضوع پہ جو عالم نے تقریر کیا اسی موضوع کو آپ لکھیے، ورنہ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی بھی نہیں اس کو لوگوں نے لکھ دیا ہے، اور کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ بغل میں مودی کو بٹھا دیا ہے، کبھی کبھی یوگی کو بٹھا دیا ہے، کبھی کبھی گندی لڑکی کو بغل میں بیٹھا دیا ہے، اور تھمبنیل میں ایسے بھی ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے باقاعدہ بہت سی جگہوں پہ فون آتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ہی کا یوٹیوبر ہے کیا؟ حالانکہ اس یوٹیوبر سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ اس یوٹیوب کو سمجھ کر کے آپ لوگ چلائیے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی پریشان نظر آتا ہے۔ بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، گھر مکان اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں چین نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ کارن کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ آرام کیوں نہیں ہے؟ بہت سے پیسے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا زہر کھا کر کے مرتے ہوئے، سوسائڈ کرتے ہوئے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی زندگی کے اندر سکون اور آرام نہیں ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو اگر تمہیں سکون چاہیے اور آرام چاہیے، اور اگر تم چین کی زندگی کاٹنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی تمہیں آرام چاہیے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں سکون چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو ایمان والے بن جاؤ، ہم تمہیں سکون دیں گے، ہم تمہیں آرام دیں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن،
جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے۔ آج ہم اور آپ بہت سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے، اب شادی کے بعد بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے، کئی بڑے بڑے عالم نے باقاعدہ تقریر بھی کیا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ایک ہی ذات ہے، بیٹا بیٹی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا صرف بیٹا ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا باج رکھ دیتا ہے۔ ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے اولاد دینا چاہے تو اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے۔ مولویوں سے، علماء سے تقریریں بھی سنائے، لیکن کسی کٹ ملا نے اسے بتا دیا فلاں بابا کے پاس جا اور وہاں پہ جا کر کے فلاں بابا کی تعویذ پہن لے، تیرے یہاں بیٹا بیٹی ہو جائے گا۔ اس نے بڑے بڑے سلفیوں کی تقریریں سنی ہے، مدنیوں کی تقریریں سنی ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں سنی ہے، لیکن عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ فلاں بابا کے پاس چلا گیا، فلاں کٹ ملا کے پاس چلا گیا، اور 50 روپے کی تعویذ اس نے باندھ دی اپنے بیوی کی گلے پہ۔ اے میری بیوی، تو مایوس مت ہو، بیٹا بیٹی اس تعویذ سے تمہیں ملے گا، کیونکہ فلاں بابا نے یہ تعویذ دیا ہے۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے، غور کریے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو، اپنے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، بہت جگہوں کے اندر باقاعدہ بیٹا دینے والا الگ بابا ملے گا تو بیٹی دینے والا الگ بابا آپ کو ملے گا۔ یہ تعویذ لے لو تو برکتیں آئیں گی، دکان کے اندر لٹکا دینا، تیری دکان کے اندر برکتیں بڑھ جائیں گی۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، اور ان لوگوں کے پاس جا کر کے یہ نہ جاننے والے لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور باقاعدہ تعویذ لے کر کے اپنی اپنی دکانوں میں بنوا لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرو، قرآن کریم نے بہت سارے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے۔ 80-90 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی، 80-90 سال تک، لیکن میرے بھائیوں اگر مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ رب العالمین سے مانگا۔ حضرت زکریا مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا جب مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا نے دیکھا، بغیر موسم کے پھل ان کے سامنے حاضر ہے، تو زکریا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹی سے جس کی کفالت حضرت زکریا کر رہے تھے پوچھتے، اے میری بیٹی، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بتاؤ تمہیں یہ پھل لا کر کے کس نے دیا ہے؟ کون لا کر کے تمہیں یہ پھل دیتا ہے؟ حضرت زکریا کو جواب وہ مریم دیتی ہے، اے میرے خالو، اے میرے سرپرست، انا لک ھذا، پوچھ رہی ہے یہ پھل ہمیں لا کر کے کون دیتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ پھل لاتے ہیں، یہ اللہ ہی دینے والا ہے، بغیر موسم کے پھل اللہ ہی مجھے عطا کر رہا ہے۔ حضرت زکریا سے یہ بھی وہ خاتون لڑکی جواب دیتی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے
روزی عطا کرتا ہے جس کی یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حضرت زکریا 80 سال کے ہو چکے ہیں، جب دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا تو کیا ہوا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، کسی بابا اور کسی درگاہ میں نہ گئے، کسی قبر والے کے پاس نہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میرے بھائیوں، حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ اس 80-90 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، اگر بیٹا دینا چاہے، اولاد دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ اور 80-90 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی بشارت حضرت زکریا کو سنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی زندگی دیکھو میرے بھائیوں، 80 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہیں بردبار لڑکے کی بشارت سنائی، اے ابراہیم خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ ایسے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے، شادی کے بعد کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے۔ اللہ کی دربار میں آؤ اور اللہ کو پکارو میرے بھائیوں، مصیبتیں دور کرنے والی ذات وہی ہے، رزق کا مالک وہی ہے، جسے چاہے روزی روٹی دے، جسے چاہے اس کی روزی روٹی بند کر دے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ لیکن شرط یہ کہ اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو اللہ کے برابر مت سمجھو۔ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔